کیا واقعی 786 ہی بسم اللہ ہے؟ کیا صرف 786 لکھ دینے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا ثواب مل جاتا ہے؟ اگر آج تک آپ بھی یہی سمجھتے آئے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی ایک غلط فہمی کو دور کر دے۔ اگر 786 کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہے یا یہ صرف ایک عددی علامت ہے؟ آج ہم بغیر کسی تعصب کے قرآن و سنت اور معتبر علماء کی روشنی میں اس سوال کا واضح جواب جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمان کے لیے درست اور بہتر عمل کیا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی تحقیق پر مبنی اسلامی ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ہی مستند معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایک ایسے سوال سے کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب شاید کہ آپ کی برسوں پرانی سوچ بدل دے۔ ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر آج سے کوئی شخص کہے کہ اب قرآن کے الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کے نمبرز پڑھ لیا کریں، تو کیا آپ اسے درست مانیں گے؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے صرف اس کے عددی حساب کو پڑھ لینا کافی ہے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ یقیناً ہر مسلمان فوراً کہے گا ہرگز نہیں۔ پھر آخر ایسا کیوں ہوا کہ بہت سے لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مبارک الفاظ کی جگہ 786 لکھنا شروع کر دیا؟ کیا واقعی 786 ہی بسم اللہ ہے یا صرف ایک عددی حساب ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ رواج کہاں سے آیا؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور تاریخی حقائق کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں بلکہ صحیح بات کو احترام کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکہ اگر ہم سے لا علمی میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اسے درست کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اپنے گھر میں پرانے رجسٹرڈ خطوط یا دعوت نامے دیکھے ہوں تو ممکن ہے کہ آپ نے ان کے شروع میں 786 لکھا ہوا دیکھا ہو۔ بہت سے لوگ آج بھی واٹس ایپ پیغام، کاروباری رسید، اسکول کی کاپی یا نئی دکان کے افتتاح کے موقع پر 786 لکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق بسم اللہ سے ہے اس لیے یہی کافی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوچ قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ 786 کی اصل بنیاد علم ابجد ہے۔ علم ابجد میں عربی کے ہر حرف کی ایک عددی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی ان عددی قدروں کو جمع کیا جاتا ہے تو مجموعہ 786 بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علامت کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے کہ کسی جملے کی عددی قیمت اور خود وہ جملہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے۔ عدد صرف ایک حساب بتاتا ہے اور الفاظ کی جگہ نہیں لیتا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ تاریخ میں محفوظ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ہر خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ کسی ایک صحیح روایت میں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی بجائے صرف 786 لکھا ہو۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ اگر 786 ہی بسم اللہ کا شرعی متبادل ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہی دین کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے۔ اس لیے ہمیں خود سے یہ سوال ضروری پوچھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نازل فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو اختیار فرمایا ہے
تو پھر ہم ان مبارک الفاظ کو چھوڑ کر صرف ایک عدد پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف احترام کی نیت سے 786 لکھتے ہیں۔ اگر کسی کی نیت احترام کی ہو تو اس کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سوال نیت کا نہیں بلکہ سنت کے مطابق عمل کا ہے۔ مسلمان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جس کام میں بھی خیر چاہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھی اور پڑھی جائے۔ اب یہاں ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے کوئی شخص کہے کہ چونکہ قرآن کے الفاظ کا بھی عددی حساب بنایا جا سکتا ہے، اس لیے آئندہ ہم الفاظ کی جگہ صرف اعداد پڑھ لیا کریں، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح نماز میں ہم اللہ اکبر، سورہ فاتحہ اور دیگر اذکار اصل الفاظ میں پڑھتے ہیں، کسی عددی حساب سے نہیں۔ اس مثال کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ عبادت اور ذکر کے اصل الفاظ ہی اصل ہیں، ان کی عددی قیمت ان کا قائم مقام نہیں بن سکتی۔ اس لیے اہل علم بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت اور بابرکت الفاظ عطا فرمائے ہیں تو ہمیں انہی الفاظ کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی بجائے صرف ایک عدد لکھ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ 786 کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، لیکن ابھی ایک بہت اہم سوال باقی ہے۔ اگر 786 بسم اللہ نہیں تو پھر اس کے استعمال کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا کسی کے لیے ایسا لکھنا جائز ہے؟ کیا اسے بسم اللہ کا قائم مقام سمجھنا درست ہے؟ اور مسلمان کے لیے آخر صحیح راستہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ 786 کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بتایا جاتا ہے، اس لیے 786 لکھ دینا ایسے ہی ہے جیسے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ لیکن جب ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں تو حقیقت اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن مجید میں کہیں بھی 786 کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا گیا۔ اسی طرح کسی صحیح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دو یا یہ بسم اللہ ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور قرآن میں اس کی رہنمائی فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی تعلیم دیتے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار خطوط لکھوائے، مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوت اسلام دی، صحابہ کرام کو ہدایات دی، معاہدے تحریر کروائے، لیکن کسی ایک بھی مستند روایت میں یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 لکھا ہو۔ اس کے برعکس صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط کا آغاز مکمل الفاظ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے تھے۔ یہی سنت ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین راستہ سنت ہی کا راستہ ہے۔ اب ایک اہم مثال سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی شخص کہے کہ چونکہ اللہ اکبر کے الفاظ کا بھی عددی حساب نکالا جا سکتا ہے، اس لیے آج بھی نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بجائے صرف عدد بول دیا جائے تو کیا کوئی مسلمان اسے قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ صرف اس کے اعداد پڑھ لیے جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ عبادت میں اصل حیثیت
اللہ کے نازل کردہ الفاظ کی ہے، نہ کہ کسی بھی عددی حساب کی۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ مبارک الفاظ ہیں، ان کی جگہ صرف انہی الفاظ کو ملنی چاہیے، عدد لکھ دینا سنت سے ثابت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا فرمائے ہیں تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ انہی الفاظ کو اختیار کریں۔ یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف احترام کی وجہ سے 786 لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسے صرف ایک تاریخی یا عددی علامت سمجھتا ہے تو اس کی نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ 786 خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، اسے لکھ دینا مکمل بسم اللہ کے برابر ہے، تو ایسی بات قرآن اور سنت سے ثابت نہیں۔ ناظرین، ایک سچا مسلمان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل کو اختیار کیا تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اگر آپ اور آپ صحابہ کرام سے کوئی عمل ثابت نہیں تو ہمیں اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لہذا اس موضوع کا خلاصہ بہت واضح ہے کہ 786 ایک عددی حساب ہے جو علم ابجد کی بنیاد پر معروف ہوا، لیکن یہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، نہ ہی قرآن نے اسے بسم اللہ کہا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بسم اللہ قرار دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے بسم اللہ کے بجائے اسے اختیار کیا۔ اس لیے اگر آپ ہر کام کی ابتدا برکت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خوبصورت، محفوظ اور سنت کے مطابق طریقہ یہی ہے کہ آپ پورے الفاظ کے ساتھ لکھیں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر مسلمان کے لیے خیر و برکت اور اطمینان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مستند اسلامی موضوعات پر مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔